मामूली बशर कहता था, मुमताज कहता था, या पुख्तार कहता था, दान मदार इसी सवाल पर है। अगर अपने तरह कहता था तो बचाने वाला कोई और ढूंढ ले, अगर मुख्तार कहता था तो फरिश्ते कहेंगे सो जा, अब कोई फेर ले। से और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। आओ मैं तुम्हें बताऊं, गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ो। कौन गौसे आजम है, उनकी जिंदगी को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। 11वीं शरीफ मनाने वालों मनाया करो, लेकिन इनकी जिंदगी को देखो गौसे आजम कौन है। एक दिन मेरा गौसे आजम बाजार में गया। बाजार में जब गौसे पाक पहुंचे ना तो एक बंदा बाजार में खड़ा हुआ सिसकियां ले लेके रो रहा है। घोड़ा उसके पास में और रो के कहता है, लोगों मेरा घोड़ा 5000 का था लेकिन 2000 में बेच रहा हूँ। मेरा घोड़ा 5000 का था 2000 में बेच रहा हूँ। मेरे घोड़े को ले लो, मेरे घोड़े को ले लो। जब वो बार बार ऐलान कर रहा था, सही को थोड़ा कम कर दो, हल्का सही को कम कर दो। हेलो, बार बार ऐलान कर रहा हूँ मेरा घोड़ा 5000 का लेकिन अब 2000 में ले लो। सूरज डूबने वाला है। असर के बाद मेरे गौसे आजम बाजार में पहुंचे। बार बार ऐलान करते देखकर सिस्कियां लेते देखा। मेरे गौसे आजम करीब गए। वो मुसलमान नहीं था, यहूदी था। मेरे गौसे आजम पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा, क्यों रोता है? सिस्कियां लेके रोने लगता है, मैं घोड़ा सुबह से बेच रहा हूँ, 5000 का मेरा घोड़ा, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अब मैं 2000 में बेचता हूँ। गौसे पाक ने फरमाया, 5000 का घोड़ा 2000 में क्यों बेचता है? उसने सिस्कियां लेके कहा, मेरी बेटी की शादी की डेट आ चुकी है, कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है, और अगर घोड़ा नहीं बिका तो मेरी नाक कट जाएगी। बरादरी में मैं मुंह क्या दिखाऊंगा? मेरी जवान बेटी मेरे कांधे पर जनाजे की तरह घूमती है। जब मैं रात को लेटता हूँ मुझे नींद नहीं आती। मेरी बेटी को जब मैं देखता हूँ मैं तड़पने लगता हूँ। ऐसे तैसे बड़ी मुश्किल से मुझे रिश्ता मिला है, और यही घोड़ा है जिसे मैं बेच के अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ। यह घोड़ा मैं कई दिन से ला रहा हूँ लेकिन बिक नहीं रहा। कल बारात आने वाली, मैं क्या खिलाऊंगा बारात को? अगर वो घोड़ा बिक गया तो राशन मिल जाएगा, वरना लोग मेरे मुंह पे चूटी मार मार कर थूक थूक कर चले जाएंगे। मैं डूब कर मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। मेरी बेटी घर में जाऊंगा, मेरी बेटी के हाथ पर मेहंदी लग चुकी है, मेरी बेटी मर जाएगी। मेरी बेटी गला घोट के अपनी जान दे दूंगी, और कौन है जो मेरी बेटी को बचाएगा? अरे वो गौसे आजम जिनका नाना नबियों का नबी था, इनका नाना रसूलों का रसूल था। इनका नाना वो जो कभी जानवरों की आंख में आंसू न देखता हो, कभी चरिंदे परिंदों को रोता न देखता हो, उसके सामने एक बंदा फूट फूट के रो रहा है। नबी का नवासा मचल गया। फरमाते मैं तेरा घोड़ा खरीद लूंगा। गौसे पाक ने 5000 रुपए लिए और उसके हाथ में दिए, और उससे कहा ले मैं घोड़ा लेता हूँ। उसने कहा तो मैं 2000 में बेचता हूँ, तुम 5 क्यों लेते हो? गौसे पाक ने कहा तूने मुझे पहचाना? कहा मैंने नहीं पहचाना। कहा मैं नबी का नवासा हूँ, और मेरे नाना ने कहा जिंदगी में कभी भी कोई चीज खरीदो तो खरीद लो, पर किसी बंदे की मजबूरी मत खरीद लेना। अगर आज मैंने तेरी मजबूरी खरीद ली, कल अपने नाना को जवाब क्या दूंगा? अपने नाना का सामना कैसे करूंगा? उस यहूदी ने जब मेरे गौसे आजम का किरदार देखा, पैरों पे गिर के बोला, अरे जब नवासे का किरदार ऐसा है तो नाना का किरदार, जब नवासे का किरदार ऐसा है तो नाना का किरदार कैसा होगा? हुआ क्या मेरी कौम को? आज मेरी कौम ने कौन सा मिजाज अपना लिया है? किस रास्ते पर चल दिए तुम? आज हम पड़ोस में देखते हैं, अगर ये बेच के भागेगा तो मैं खरीद लूंगा। अपने दुकानों को कहते हैं ताबीज ऐसा कर दो, इसकी दुकान बंद हो जाए, मेरी दुकान चल जाए। ऐसा कारोबार करो ना यार, इसका तबाह हो जाए, मेरा कामयाब हो जाए, इसका बेटा बर्बाद हो जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए, इसकी बेटी इसकी इज्जत को बर्बाद कर दे, मेरी बेटी कामयाब हो जाए। आए नबी के दीवानों, कभी मत सोचना ये नबी वालों की शान नहीं है। नबी वालों की शान तो ये होती है, आमने सामने 2 दुकानें थी ना, जब एक दुकानदार सुबह से बैठा हुआ आवाज दे रहा था आ जाओ लोगों सौदा खरीद लो, लेकिन कोई उसकी दुकान पे नहीं गया। सामने वाली दुकान पे कस्टमर जाते, दुकान से सौदा खरीद के लेके आते। सुबह से शाम तक कई कस्टमर गए,
شام کا وقت تھا، سامنے والی کی دکان پر ایک بھی نہ گیا تو اپنے ہاتھ میں وہ اپنی ترازو پکڑ کے آنکھوں میں آنسو لے کے آسمان کی طرف دیکھ کے رو رہا تھا، یا اللہ آج میں گھر جاؤں گا میرے بچوں کو کھانا کیسے ملے گا، یا اللہ آج میں پلٹ کے جاؤں گا میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، یا اللہ آج میں پلٹ کے جاؤں گا میرے بچوں کی بھوک کیسے مٹے گی، میرے بچوں کے پیٹ کی آگ کیسے مٹے گی۔ اتنے میں ایک کسٹمر آتا ہے، سامنے والے دکان پہ گیا تو اس نے کہا بھائی جو چیز تمہیں خریدنا ہے نا اس والی دکان سے خرید لو، اسی ریٹ میں وہ تمہیں دے گا۔ وہ بندہ اس دکان پہ گیا، چیز خریدی اسی ریٹ میں، وہی کوالٹی وہی چیز تھی، پھر پلٹ کے پہلے والی دکان پہ آیا اور پوچھتا ہے بتا بابا تو نے وہ چیز کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میرے پاس کئی لوگ آئے، میں نے اتنا مال بیچ دیا ہے کہ شام کو میرے گھر میں چولہا جل جائے گا، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے پاس کوئی نہیں گیا ہے، اگر کوئی نہیں گیا تو اس کے بچے بھوکے تڑپتے رہیں گے، اس کے بچے پیاسے تڑپتے رہیں گے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ ارے یہ مسلمان کی شان تھوڑی ہے میرے بچے پیٹ بھر کے کھائیں اور میرے سامنے والے بھائی کے بچے بھوکے تڑپتے رہ جائیں، یہ شان تمہاری تھی۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں غدار ہے مسلمان، لوگ کہتے ہیں آتنکواد ہے مسلمان، لوگ کہتے ہیں دغاباز ہے مسلمان، لوگ کہتے ہیں عیاش ہے مسلمان، لوگ کہتے ہیں مکار ہے مسلمان، لوگ کہتے ہیں فریبی ہے مسلمان، لوگ کہتے ہیں تجارت نہ کرو، بڑا مکار دھوکے باز ہے مسلمان۔ اے نبی کے دیوانوں اس میں مکاریاں ہماری ہے، اگر ہم نے شراب کے اڈوں پر نہ ملے ہوتے تو کوئی شرابی نہ کہتا، ہم جوؤں کے اڈوں پر نہ ملتے تو کوئی جواری نہ کہتا، دوسروں کی بچیوں کی عزتوں کا ہم نے جنازہ نہ نکالا ہوتا تو لوگ آج ہمیں نفرت سے نہ دیکھتے ہوتے۔ آج دنیا تھوک رہی ہے تمہارے نام پر، دنیا ذلیل سمجھتی ہے تمہیں، دنیا پیر کی چوٹی سے بھی زیادہ نیچ سمجھتی ہے تمہیں۔ ہم نے وقار کھو دیا اپنا، تخت و تاج کھو دیا اپنا، شان و شوکت کھو دی ہم نے اپنی۔ وجہ کیا ہے؟ چار نوجوان گلی میں بیٹھ جائیں گے نا تو اگر نقاب والی بھی بیٹی نکل کے جائے گی تو وہ کتے کی طرح جھانک جھانکتے دیکھتا رہے گا۔ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھو اس کا نقاب کتنا خوبصورت ہے، اس کے چلنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اس کے دیکھو بیٹھنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ ابے بے غیرت ہو گیا مسلمان، کسی کی بچی کو تم اس نظر سے دیکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کردار یہ نہیں ہے کہ فیس بک پر دوسروں کی بچیوں کی فوٹوؤں کو اپلوڈ کرو، تمہارا کردار یہ نہیں ہے دوسروں کی بچیوں سے رات میں 1-2 بجے تک فیس بک پر چیٹ کرو، تمہارا کردار یہ نہیں ہے 1-2 بجے تک دوسروں کی بچیوں سے بات کرو، تمہارا کردار تو یہ ہے کہ جب چلو تو دنیا کہے، جب بولو تو دنیا کہے، جب کھاؤ تو دنیا کہے، جب پیو تو دنیا کہے، جب تم نگاہیں جھکا کے چلو تو دنیا کہے کہ محمد رسول اللہ کی غلاموں کی نگاہیں ایسی ہے تو محمد رسول اللہ کی نگاہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک جنگ میں کافر کی بیٹی، کیا بات ہے، تم تو اپنی بہن اپنی پڑوس کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑ رہے اور کہتے ہو ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، اور گلی میں بیٹھ کے کہتا ہے مسلمانوں کبھی دور آئے گا، مسلمانوں کبھی دور آئے گا۔ ہمارے ایک اہل سنت کے ایک شیر نے ایک شیر کیا کہہ دیا، ابھی تو کتوں کا وقت ہے، ہمارا بھی دور آئے گا۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے شیر پڑھنے سے، جو جوان مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر نماز کے ٹائم فیس بک چلاتا اس قوم کا کبھی دور نہیں آ سکتا۔ جو گلیوں میں بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکتا ہو اس قوم کا کبھی دور نہیں آ سکتا۔ جو گلیوں میں بیٹھ کر اماموں کی غیبت میں لگا رہتا ہو اس کا کبھی دور نہیں آ سکتا۔ جو سوال پڑھ کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے اماموں کے لیے سازشیں کرتا ہو اس کا کبھی دور نہیں آ سکتا۔ ارے جو شراب پیتا ہو ان کا کبھی دور نہیں آ سکتا۔ جن کی آج جنا عام ہو گئے ان کا کبھی دور نہیں آ سکتا۔ دور کیسے لوگوں کے آتے ہیں؟ ایک کافر کی بیٹی جنگ میں جب گرفتار ہوئی نا تو میرے نبی نے فرمایا قیدیوں کو سامنے لاؤ۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے جب قیدی آئے نا تو ان میں ایک بیٹی بھی آئی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کافر کی بیٹی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی مزمل والی چادر لے کے کہا لو اس بیٹی کے سر پہ اڑا دو، اڑا دو۔ دوسروں کی بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتارنے والوں، دوسروں کی بچیوں کے جسموں سے کپڑے نوچنے والوں، ہماری بیٹیوں
چہروں سے نقاب چھیننے والوں سنو، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے مزمل والی چادر لی اور کہا اس بیٹی کو اڑاؤ۔ ایک صحابی نے کہا آقا یہ ہماری نہیں ہے، تو کافر کی بیٹی ہے۔ نبی نے کہا چپ کر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ وہ چادر لی اور اس کافر عورت کے سر پہ ڈالی۔ پتہ ہے وہ چادر کون سی تھی؟ وہ چادر تھی، ایک دن اماں عائشہ نے میرے نبی کی چادر اوڑھی اور نبی گھر میں داخل ہوئے تو اماں عائشہ دوڑ کے گئی اور میرے آقا کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہی۔ نبی فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے آپ بھیگے نہیں؟ میرے نبی فرماتے بارش کہاں ہو رہی ہے؟ کہا حضور اتنی تیز تو بارش ہو رہی ہے۔ تو ہم میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور دوپٹہ گیلا تھا نا، دھو کے ڈال دیا، آپ کی چادر اوڑھ لی۔ نبی فرماتے بارش نہیں ہو رہی ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے جو چادر سے نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، رحمت کی بارش جو چادر کی برکت سے نظر آ رہی ہے، وہ مزمل والی چادر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اڑا دو۔ اس کافر بیٹی کو اڑا دیا اور میرے نبی نے تو صحابی سے فرمایا جاؤ اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔